معزز سامعین، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے انعامات جن کا احاطہ ہمارے لیے کرنا محال ہے، اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں پر انعامات کی بارش کرواتے ہیں۔ جس طرح انسان اپنے جسم پر نظر دوڑائے تو انسان کو نظر آتا ہے کہ جو پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جو چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پاؤں دیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے، جو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے کان دیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے، دیکھنے کے لیے جو پیاری آنکھیں دی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ حتیٰ کہ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھتا ہے تو اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے جو کرتا ہے نظر آتی ہیں چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ حتیٰ کہ جتنا بھی مال ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بھائیوں، جس طرح یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، نیک اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اور انسان کے ذمے صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی اولاد کی دنیاوی ہر ڈیمانڈ کو پوری کرے اور اپنی اولاد کی روحانی ڈیمانڈ پوری نہ کرے۔ جسمانی ڈیمانڈ ہر پوری ہو رہی ہے، بیٹا کہتا ہے بابا میں نے اس طرح کے کپڑے بنانے ہیں، لباس میرا ایسا ہونا چاہیے۔ باپ کہتا ہے بیٹا یہ کون سی مشکل بات ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ حتیٰ کہ بیٹیاں ڈیمانڈ کرتی ہیں، اولاد آج بچوں کے پاس دیکھنے موبائل ہے، والدین نہیں خرید کے لیے، ایک ایک چیز والدین ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں۔ یہاں سے شاپنگ کرنے کے لیے لوگ لاہور روانہ ہو رہے ہیں، اسلام آباد جا رہے ہیں، حتیٰ کہ دبئی جا رہے ہیں۔ کیا لینے جا رہے ہیں؟ شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شاید کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو بیت اللہ کا حج نصیب ہی نہیں ہے، لیکن لاکھوں روپیہ کو صرف اور صرف اپنے گھر کی خرید و فروخت، گھر کی اشیاء خریدنے پر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے گھر دیکھا، بہت بڑا گھر ہے، 13 کے نام میں گھر ہے آپ کے فیصلہ آباد میں، تھوڑے دن پہلے جانے کا اتفاق ہوا تو پتہ چلا کہ گھر میں جتنی چیزیں لگی ہیں، حتیٰ کہ یہ جو گھر میں پہلے پتھر لگا ہے یہ ساری کا سارا پتھر، اور گھر کا جتنا سامان ہے یہ سارا یہ پاکستان کا نہیں بنا ہوا، یہ باہر سے آیا ہے۔ انسان ہر ڈیمانڈ اپنی اولاد کی پوری کرتا ہے، اپنے پیار کی پوری کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کے ذمے صرف اور صرف اولاد کو کھلانا پلانا لباس پہنانا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک اچھی دینی تربیت کرنا بھی انسان کے ذمے ہے، اور انسان سے یہ پوچھا جانا ہے قیامت کے دن۔ جس طرح کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے 5 سوالوں کے جوابات نہیں دے گا اس وقت تک زمین پاؤں کے ساتھ چمٹی رہے گی، انسان قدم نہیں اٹھا سکے۔ بھائیوں، کبھی تصور کیا وہ قیامت کا دن جس دن فرمایا کہ پہاڑ اڑنے شروع ہو جائیں گے، ایک سور میں جب فرشتہ پھونکے گا یہ پہاڑوں کا نظام بھی تباہ ہو جائے گا، اتنی مضبوط میخیں قرار دی گئی ہیں یہ بھی تباہ ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ جائیں گے، یہ چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، یہ سورج زمین کے قریب ہوگا۔ راوی کہتا ہے مجھے یاد نہیں، میں بھول گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1 میل کی آپ نے فرمایا کہ سورج زمین کے 1 میل قریب ہوگا، یہ مسافت والا میل ہے یا کہ آنکھ میں سرما ڈالنے والا میل ہے۔ آج کروڑوں میل دور سورج کی گرمی ہم لوگ برداشت نہیں کر رہے، مارکیٹوں میں اے سی لگے ہو گئے، ایئر کولر والے بات نہیں سن رہے، ہر گھر کی ضرورت بن چکی ہے یہ چیزیں، کیوں اتنی بڑی ہے؟ بھائیوں، قیامت کے دن اتنی بڑی گرمی ہوگی، کتنی گرمی ہوگی؟
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے پسینے میں ہوں گے، کسی کو گھٹنوں تک پسینہ، کسی کو ناف تک پسینہ، حتیٰ کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو پسینے کی وجہ سے دھوکے دے رہے ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے اس پسینے کے اندر۔ میرے محترم بھائیوں، اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑنا ہے۔ فرمایا جو شخص وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کو یہ احساس پیدا ہو گیا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے تو بھی جنت ہے۔ بس ایک بات کا احساس پیدا ہونا ضروری ہے کہ انسان یہ تصور کرے، یہ سوچے میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ قیامت آنی ہے تو میں نے کسی ملبے کے نیچے جا کے چھپنا نہیں ہے، میں نے کہیں بھاگ کر جا کر کسی غار میں نہیں چھپ جانا، بلکہ جو قبروں میں چلے گئے ان کو نکال دیا جانا ہے، زمین میں ڈھک جانا ہے، زمین اپنے خزانے نکال کے باہر رکھ دے گی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، اس دن چور کہے گا لو دیکھو جس سونے کو چوری کرنے کے لیے میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی، آج اس سونے کے پہاڑ نظر آ رہے، سونے کو کوئی پوچھ نہیں رہا۔ قاتل کہے گا جس مال کے لیے میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا، آج وہ مال اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا، زمین اپنے خزانے نکال کے باہر رکھ دے گی۔ یہ زمین سے قبروں سے اٹھیں گے لوگ اور کہیں گے ہائے کیا ہوا؟ میرے بھائی اس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونے اور 5 سوالوں کے جواب دیں گے۔ سب سے پہلا سوال کیا جائے گا انسان کی زندگی کے بارے میں، ان عمری ہی، اے انسان تیری زندگی، تیری عمر۔ بھائیو ہم خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ بیٹا جوان ہو گیا، اب یہ بیٹا میرا بازو بن جائے گا، میرے ساتھ تعاون کرے گا۔ بیٹا بڑا ہو رہا ہے بھائی، اس کا ڈھانچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کا گوشت زیادہ ہو رہا ہے، زندگی کے اعتبار سے میرا بیٹا چھوٹا ہو رہا ہے، تم سارے لوگ چھوٹے ہو رہے ہو، ہم سارے لوگ موت کے قریب جا رہے ہیں۔ ایک انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی۔ ایک کتاب ہے شرح عقیدہ تحاویہ، اس میں بڑی لمبی بحث ہے۔ اس روایت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی جب اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا تو انسان کی زندگی، اس کی تقدیر، اس کا رزق اور اس انسان کا عمل اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ جب انسان کی زندگی لکھ دی گئی ہے کہ اس نے 30 سال 35 سال 40 سال زندہ رہنا ہے، ایک شخص 25 سال گزار دی اس نے، تو اس کا مطلب ہے وہ موت کے قریب آ رہا ہے، موت کے قریب آ رہا ہے، وہ اپنی زندگی کے اعتبار سے چھوٹا ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس دن زندگی کے بارے میں پوچھا جانا ہے، آج ہمیں احساس نہیں ہے، ہم بیٹھے ہیں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہماری راتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بھائیوں سادہ سال جنہوں نے مساجد کے منہ نہیں دیکھے، سادہ سال جنہوں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، سادہ سال اذان سن کر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے، اذان سن کر آنکھیں بند کر لی، ایسے لگے گھر والوں کو یہ تو سویا ہوا ہے، یہ تو سو نہیں رہا، یہ دھوکہ کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے رہا ہے؟ نہیں، حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہم پوری زندگی دھوکے دیتے رہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دین سے دور ہیں، اور اتنے دور ہیں دین کی بات ان کو ایسے لگتی ہے جیسے گولی لگتی ہے، دین کی بات سن کر ان کو غصہ آ جاتا ہے، دین کی بات سن کر ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ بھائیوں یہ جو ہم زندگی ضائع کر رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے، اور دوسرا یہ سوال کیا جانا ہے قیامت کے دن، خصوصاً انسان کی جوانی کے بارے میں، ان شبابی ہی، اے انسان تیری جوانی کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ میرے بھائیوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان اپنی جوانی کی عمر میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، قیامت کے دن اس شخص کو، اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ آج ہماری جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ آج ہماری جوانیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی جوانیاں بے حیائیوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اپنے بچوں کی، نسل نو کی، اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنا، یہ بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے۔ اس وقت بے حیائی کا دور ہے، فحاشی کا دور ہے، دنیا کفر، یہود و نصارہ
اربوں ڈالر خرچ کر چکے ہیں اس پر کہ مسلمانوں کی نوجوانوں کو تباہ کیا جائے، مسلمانوں کے نوجوانوں کو اس قدر ختم کیا جائے، ان کا ضمیر مردہ کر دیا جائے، ان کے ایمان کو تباہ کر دیا جائے۔ دیکھیں آج کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ جن کی زندگیاں تباہ ہو گئی۔ آج میرے پاس 2 لوگ ہیں، 2 صرف اپنی نوجوانی کی عمر میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ کس وجہ سے؟ صرف بے حیائی میں پڑھ کر ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ بھائیو، اس جوانی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ میں کبھی سوچوں صحابہ کرام بھی جوان تھے، ان کی جوانیاں تو ان کے سفر کے لیے، ان کی جوانیاں تو میدان جہاد میں اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے صرف ہوتی تھی۔ آج میری جوانی کس کام کی ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ صحابہ کرام دیکھ لیں، تھوڑی تھوڑی عمریں ہیں۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں، بدر میں کتنے بچے تھے، عہد میں کتنے ایسے بچے تھے کہ جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے موقع دیا دنیا کفر سے انہیں جگہ نہ دی۔ جوانی ایک بڑا خاص زندگی کا حصہ ہے، اس کو قیمتی بنائیں، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، دعوت کا کام کریں، خدمت کا کام کریں، لوگوں کے کام آئیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کام آتے ہیں۔ اسی طرح بھائیو، تیسرا سوال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے خصوصاً انسان کے مال کے بارے میں مال کا پوچھنا ہے، اے انسان کہاں سے کمایا، کیسے لگایا۔ آج فضولیات میں ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں، آج ہم ڈیمانڈیں پوری کرتے ہیں دوستوں کی، ہم نہیں دیکھتے میری بیٹی کیا کہہ رہی ہے، بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ میں بس یہ دیکھتا ہوں کہ وہ مانگ رہے ہیں، میں ان کو دے دیتا ہوں، لیکن میں دیکھتا نہیں کہ یہ حلال ہے یا کہ حرام ہے۔ ہم کیسے کماتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، آج کل روٹین بن چکی ہے، بس آنا چاہیے جہاں سے بھی آئے۔ نہیں میرے بھائیوں، اس مال کے بارے میں کہ ہم تو ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، ایک دن کا۔ آج ہمیں یہاں بٹھا لیا جائے اور پوچھا جائے ایک دن کا حساب تو صبح سے لے کر شام تک کتنی باتیں کی، کتنی چیزیں کھائیں، صبح سے لے کر شام تک کیا سوچا، صبح سے لے کر شام تک کس کس کو ملے، صبح سے لے کر شام تک کتنے روپے خرچ کیے، صبح سے لے کر شام تک کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، کتنے لوگوں سے ظلم، کتنے لوگوں کا دل دکھایا۔ ہم ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، قیامت کے دن تو پوری زندگی کا حساب دینا پڑنا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ چوتھا سوال قیامت کے دن انسان کو اس کی اولاد کی متعلق کرنا ہے۔ انسان اپنی اولاد کی تربیت، آج میں اپنی اولاد کی تربیت کیا کر رہا ہوں؟ بھائیوں، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں اپنے بیٹے کو یقیناً پڑھاتا ہوں، تربیت کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کی دنیا سمجھ جائے۔ آپ دیکھیں، جب تک لوگ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، جو بھی ان کو سکھاتے ہیں، جب بچوں کی باری آتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو سنبھالیں، ان کی خدمت کریں، تو والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کی تربیت ہی ایسی کریں، ایسی تربیت کریں کہ میرے بچے میرے جانے کے بعد صدقہ جاریہ بچے۔ اور 5واں سوال میرے علم کے بارے میں مجھ سے کیا جانا ہے، جو میں نے سیکھا، جو میں نے پڑھا، جو میرے پاس معلومات ہیں، جس مسئلے کا مجھے پتہ ہے، میں نے اس کو آگے کیوں نہیں پہنچایا، یہ میرے اس علم کے بارے میں مجھ سے پوچھا جانا ہے۔ تو محترم بھائیوں، آج کی اس مختصر مجلس میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد کی تربیت انتہائی ضروری ہے، اور اولاد کی تربیت خالص کتاب و سنت کے منہج پر ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں سے پوچھ لیں موبائل کے مختلف آپشن جو ہیں، بچے آپ کو بتائیں گے، حالانکہ باپ کو پتہ نہیں ہوتا، چھوٹے بچوں کو پتہ ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کے متعلق آپ پوچھ لیں، بچے بتائیں گے۔ آپ پوچھ لیں بیٹا یہ واٹسپ کیسے آن ہوتا ہے، بیٹا یہ فیس بک کیسے آن ہوتا ہے، بیٹا یہ کمپیوٹر کیسے چل رہا ہے، بیٹا آپ بتائیں کہ یہ یہاں سے فلاں گیم میں نے کھیلنی ہے، آپ مجھے نکال کے دیں، بچے نکالیں گے۔ انہی بچوں کو پوچھ لیں، اے میرے بیٹا آپ کو پتا ہے خلفائے راشدین کی زندگی کے بارے میں، بیٹا آپ کو پتا ہے کہ بدر میں کتنے لوگ شریک ہوئے، بیٹا آپ کو پتا ہے اشرا مبشرہ کن لوگوں کو کہتے ہیں، وہ کون ہیں، ان کے نام کیا ہے، بہت والے کتنے تھے، حدیبیہ والے کتنے تھے، بیٹا آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی تھی تو کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آج کرکٹ کی ٹیم کے نام بچوں کو یاد ہے، بچوں کو اداکاروں کے نام ان
بے حیا لوگوں کے نام یاد ہیں، لیکن ان کو صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ان کو ہمارے جو اسلاف ہیں ان کی زندگیوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، نبی کی پہچان نہیں ہے، بس سنا ہے یہ ہمارے نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے۔ بھائیو، کبھی اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر پوچھنا کہ اے میرے بیٹے، کیا آپ کے علم میں ہے، آپ کو پتہ ہے جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا آپ نے میرے لیے دعا کیسے کرنی ہے، میرے لیے کوئی صدقہ جاریہ کیسے بننا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج رو رہے ہیں۔ ہمارا ایک نوجوان لاہور کا بہت پڑھا لکھا نوجوان، بڑی تعلیم ہے اور ڈگریوں کا حامل ہے، وہ پاکستان سے بڑا، پھر باپ نے گھر سیل کر کے اپنی پراپرٹی سیل کر کے اس کو امریکہ بھجوایا، وہاں سے وہ بڑے اجازات، بڑی اسناد، بڑے سرٹیفکیٹ لے کر آیا واپس پاکستان میں۔ جب آیا تو کہتا ہے شاید ملک پاکستان میں مجھ سے زیادہ کوئی اور پڑھا ہو، میرے پاس جتنی اسناد ہیں، میرے پاس جتنی ڈگریاں ہیں، میں نے مختلف ممالک سے مختلف یونیورسٹیوں سے میں نے پڑھا ہے۔ ایک دن اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے، لوگوں نے غسل دیا، لوگوں نے اس کو جنازہ پڑھا کر اس کو دفن کیا، مٹی ڈال دی، سارے لوگ گھر کو آ گئے، یہ اکیلا نوجوان کھڑا اپنے باپ کی قبر پر رو رہا ہے، اتنا رویا اتنا رویا۔ دوستوں نے کہا بھائی یہ تو تقدیر کے فیصلے ہیں، کہتا ہے میں بھی سمجھتا ہوں تقدیر کے فیصلے ہیں، آج میرا باپ دنیا سے چلا گیا، کل میں نے بھی چلے جانا ہے، دنیا پہ ہم نے کسی نے نہیں رہنا، لیکن مجھے آج احساس ہوا ہے، آج مجھے احساس، اتنی بات کا تو مجھے پتہ ہے کہ موت آنی ہے، لیکن مجھے احساس آج ہوا ہے کاش میرا باپ مجھے کچھ نہ پڑھاتا، اتنا خط مجھ پہ نہ کرتا، مجھے اتنا سکھا جاتا، بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں مجھے غسل کس طریقے سے لینا ہے، میرا جنازہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، میری قبر پر کھڑے ہو کر دعا کس انداز سے کرنی ہے۔ آج مجھے علم نہیں ہے کہ میں نے اپنے باپ کے لیے دعا کیا کرنی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اولاد صدقہ جاریہ بنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے ایک بندے کی بات سنائی، فرمایا وہ فوت ہو گیا، مسند احمد میں روایت فوت ہو گیا، قبر میں اس کے درجے بلند ہوئے، درجات کی بلندی کا مطلب ہے یا تو نعمتوں میں اضافہ ہوا یا پھر عذاب میں تخفیف ہوئی، تو اس نے پوچھ لیا مجبور ہو کر، یہ ساری باتیں ہمیں ہمارا دین سکھانے کے لیے پوچھ لیا اس نے، یا باری تعالیٰ کہ میرے درجات بلند کیوں ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفاری ولدی کا لگ، تیرے بیٹے نے آج تیرے لیے بخشش کی دعا کی تو میں نے تیرے درجے بلند کر دیا۔ بھائی اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو جتنی فکر ٹیوشن کی ہے، جتنی فکر مجھے بچی کی فیس کی ہے، جتنی فکر اس کے یونیفارم، اس کو اسکول کالج چھوڑنے اور واپس لانے کی ہے، اس سے زیادہ فکر مجھے میری قرآن کی دینی تعلیم کی ہونی چاہیے۔ جو دینی تعلیم سیکھے گا، پڑھے گا، حاصل کرے گا، وہی میرے جانے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ میں کیسے یقین کروں جو میرا بیٹا میری زندگی میں نماز نہیں پڑھتا، میرے مرنے کے بعد پڑھے گا، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا؟ جو میرا بیٹا میری زندگی میں صدقہ کرنا اس کو پتہ ہی نہیں صدقہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہم نے سکھایا ہی نہیں، ہم خود ہی صدقہ کرتے ہیں، بیٹا مالی معاملات میں خود کرتا ہوں، نہیں بھائی اپنی اولاد سے کروائیں، اپنی اولاد کو دیں، بیٹا یہ صدقہ کرو، یہ غریب کو دو، یہ اللہ کے گھر کو دو، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس طرح صدقہ۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنی اولاد کو خود نماز سکھائیں، خود ساتھ لے کر آئیں، قرآن پڑھیں، خود بچوں کو ساتھ بٹھا کر پڑھائیں، نیکی کے کاموں میں، خدمت کے کاموں میں، دعوت کے کاموں میں، اسلام کی تحریک کے غلبے کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے اپنے بچوں کو اپنی تحریک کا حصہ بنائیں، تاکہ کل ہم دنیا سے چلے جائیں ہمارے بچے دین اسلام کے محافظ بن جائیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔